بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا 7واں باب ہے کتاب الزکاة، سبق نمبر 5 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم گائے بھینس ان کے زکوٰۃ کے بارے میں پڑھیں گے۔ لیس فی اقل من 30 من البقر صدقۃ فاذا كانت 30 صائمۃ وحال علیہ الحول ففیہا طبیع او طبیعۃ وفی 40 مسن او مسنۃ فاذا زادت علی 40 وجب فی الزیادۃ بقدر ذلک الی 60 عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، ففی الواحدۃ ربع 10 مسنۃ وفی الاثنین نصف 10 مسنۃ وفی الثلاث 14 مسنۃ، وقال ابو یوسف و محمد رحمہ اللہ تعالی لا شیء فی الزیادۃ حتی تبلغ 60 فیکون فیہا طبیعان او طبیعتان وفی 70 مسنۃ و طبیع وفی 80 مسنتان وفی 90 ثلاثۃ اطبیعۃ وفی 100 طبیعتان و مسنۃ، وعلی ھذا یتغیر الفرض فی کل 10 من طبیع الی مسنۃ والجوامیس والبقر سواء۔ ترجمہ دیکھ لیں، نہیں ہے 30 گائیوں سے کم میں صدقہ یعنی زکوٰۃ، اور جب 30 گائیاں ہو جائیں سائمہ ہو اور ان پر سال گزر جائے تو اس میں طبیع یا طبیعہ ہے، اور 40 میں مسن یا مسنہ ہے، اور جب 40 سے بڑھ جائیں تو اضافے میں واجب ہوگا 60 تک امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 1 میں مسنہ کے 10ویں کا چوتھائی حصہ، اور 2 میں مسنہ کے 10ویں کا نصف حصہ، اور 3 میں مسنہ کے 10ویں کا 3/4 حصہ لازم ہوگا۔ اور صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی چیز واجب نہیں ہوگی اضافے میں یہاں تک کہ ہو جائے 60 میں 2 طبیع یا 2 طبیعتان ہوں گے، اور 70 میں 1 مسنہ اور 1 طبیعہ ہوگا، اور 80 میں 2 مسنے ہوں گے، اور 90 میں 3 طبیعے ہوں گے، اور 100 میں 2 طبیعے اور 1 مسنہ ہوگا، اور اسی طریقے سے فرض تبدیل ہوتا رہے گا ہر 10 میں طبیعہ سے مسنہ کی طرف، اور بھینس اور گائے برابر ہیں۔ عبارت اور ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ تو یہاں پہ کچھ اصطلاحات ہیں جن کو یہاں پہ سمجھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ طبیع یا طبیعہ کسے کہتے ہیں۔ دیکھیں، جو طبیع ہے اس بچڑے کو کہتے ہیں جس کا 1 سال پورا ہو چکا ہو، گائے کا بچڑا، اور وہ دوسرے سال کے اندر لگا ہو۔ اور اسی طریقے سے طبیع ہوگا مذکر بچڑا، اور یہ جو طبیعہ ہے یہ اسی کی مؤنث ہے یعنی بچڑی۔ اور اسی طریقے سے وہ بچڑا جس کے 2 سال پورے ہو چکے ہیں اور وہ تیسرے سال کے اندر لگا ہے، اگر تو وہ مذکر ہے تو اس کو کہا جائے گا مسن، اگر وہ مؤنث ہے تو اس کو کہا جائے گا مسنہ۔ تو یہ چیز سمجھنی ضروری ہے۔ اب چلتے ہیں نصاب کی طرف، کتنی گائیوں کے اندر کتنے جانور واجب ہیں، وہ پہلے نصاب یہاں پہ سمجھ لیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ کتاب کی عبارت کو حل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ 30 سے کم اگر گائیاں ہیں تو پھر اس میں زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ اگر 30 گائیاں ہو گئی ہیں تو پھر اس میں 1 طبیع یا 1 طبیعہ، یعنی بچڑا بھی آپ دے سکتے ہیں اور آپ بچڑی بھی دے سکتے ہیں جس کی عمر 1 سال ہے اور وہ دوسرے سال میں لگی ہوئی ہے۔ تو 30 سے لے کے 39 تک یہی ہے، 1 طبیعہ یہ 1 طبیعہ، اور جب 40 ہو جائیں گے تو 40 سے لے کے 59 تک پھر 1 مسن یا 1 مسنہ لازم ہوگا، یعنی ایسا بچڑا جس کی عمر 2 سال ہو چکی ہے اور وہ تیسرے سال میں لگا ہوا ہے۔ بچڑا بھی آپ دے سکتے ہیں اور بچی بھی آپ دے سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد 60 آ جائیں، جب 60 ہوگا تو پھر 2 طبیع یا 2 طبیعہ دیں گے 69 تک۔ 70 جب ہو جائے گا تو 1 مسن اور 1 طبیعہ ہوگا، اور جب 80 ہو جائے گا تو 80 سے 90 تک 2 مسنے، اور 90 سے 99 تک پھر ہو جائے گا یہاں پر 3 طبیعے۔ تو اسی طریقے سے آپ بڑھاتے رہیں، 10 جب بڑھے گا تو پھر طبیعے سے مسنہ ہو جائے گا، اس طریقے سے آپ آگے اس طریقے سے آپ چلاتے رہیں گے۔ ایک یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا۔ اب اس میں جو ہے نا، اس میں امام صاحب کا اور صاحبین کا اختلاف ہے 40 سے آگے میں، اس کو بھی تھوڑا سا سمجھ لیں، بلکہ بات پہلے حل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ جب اختلاف کی بات آئے گی ہم وہاں پہ اس کو حل کریں گے۔ فرما رہے ہیں لیس فی اقل من 30، نہیں ہے 30 کم میں سے کم میں من البقری گائیوں میں صدقہ سے مراد زکوٰۃ۔ 30 گائیاں ہوں گی تو زکوٰۃ لازم ہوگی، 30 سے کم اگر گائیاں ہیں تو پھر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ فاذا کانت 30، اور جب 30 گائیاں ہو جائیں، اور وہ 30 گائیاں بھی کون سی ہوں، سائمہ ہوں، اور ان پر سال بھی گزر جائے، یعنی سال کا اکثر حصہ وہ باہر چر کے گزارا کرتی ہوں، اور سال پورا گزر جائے تو پھر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ کیا زکوٰۃ لازم ہوگی وہ بتا رہے ہیں، ففیہا طبیع و طبیعۃ، 30 ہو جائیں گی تو 1 طبیع یا 1 طبیعہ لازم ہوگا، وفی 40، اور 40 میں 1 مسن یا 1 مسنہ لازم ہوگا، اور جب 40 سے بڑھ جائیں تو پھر کیا لازم ہوگا۔ دیکھیں ذرا، 40 سے لے کے 60 تک امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 40 سے لے کے 60 تک
آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو زکوٰۃ ہوتی ہے 40واں حصہ آپ نے اس کو لازم کرنا ہے ایک مسننے کا۔ اب یہ کیا ہوتا ہے ذرا اس کو ذرا سمجھ لیں۔ دیکھیں جو زکوٰۃ ہوتی ہے، زکوٰۃ لازم ہوتی ہے کل مال کے ربع عشر میں۔ اب یہ ربع عشر کیا ہے اس کو ذرا سمجھ لیں۔ عشر کہتے ہیں 10% کو، 10%، 10%۔ اور یہ جو ربع ہے، ربع کہتے ہیں اس کا چوتھائی حصہ، یعنی اگر اس کے 10 میں سے 4 حصے کریں تو ایک حصہ جو ہوگا وہ ربع ہوگا، اور وہ کتنا بنتا ہے؟ وہ 2.5% بنتا ہے۔ اب یہ ذرا آپ غور کریں گے کہ 2.5% یعنی 2.5%، اس کے کل 4 حصے کریں گے تو پھر یہ بنے گا 10، تو یعنی ایک حصہ جو ہے نا ربع حصہ وہ 2.5% ہے۔ ایک چیز آپ نے یہ سمجھ لی۔ اور جو زکوٰۃ لازم ہوتی ہے نا، ہم کہتے ہیں زکوٰۃ ربع عشر لازم ہوتی ہے، اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں 40واں حصہ، کیونکہ اگر آپ اس میں 100 میں سے حصہ اگر شمار کریں گے تو یہ 40واں حصہ ہے۔ اور آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ 2.5% ہے، کیونکہ زکوٰۃ ہوتی ہے 2.5% ہے۔ مطلب 100 ہے نا، 100 کا اگر آپ شمار کرنا چاہیں نا کہ 40واں حصہ کتنا بنتا ہے تو 2.5% بنتے ہیں، یعنی 2.5 کے اگر 40 حصے بنیں گے تو پھر 100 بنیں گے، 100 حصے بنیں گے کل۔ تو یہ 2.5% ہے، یہ زکوٰۃ ہوتی ہے، یعنی یہ ربع عشر یہ لازم ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد آپ آگے بات کر لیتے ہیں نصف عشر۔ نصف عشر کیا ہے؟ وہ اس ربع عشر سے ڈبل ہے، ربع سے ڈبل ہے۔ مطلب یہ 2.5 ہے نا، 2.5 یعنی 5%۔ عشر تو ہو گیا نا 10%، اور 10 کا ربع کا مطلب اس کے 4 حصے کریں تو ایک حصہ، اور نصف کا مطلب 10 کے 2 حصے کریں تو ایک حصہ، اور 10 کے اگر 2 حصے کریں گے تو ایک حصہ بنے گا 5%۔ اب اس کے بعد آپ آگے چلیں، وفی الثلاثی ثلاثۃ ارباع عشر، اس کو بھی ذرا سمجھ لیں، 3/4 ثلاثۃ ارباع عشر۔ میں اس کو بھی ذرا سمجھا دیتا ہوں تاکہ نا پھر جب ہم کتاب کی عبارت کریں گے حل پھر اس کو سمجھنا آسان ہوگا۔ عشر یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، یہ 10% کو کہتے ہیں، اور ارباع ربع 4 حصے ہوں تو ایک حصہ، اور اسی ربع کی جمع ہے ارباع، مطلب 4 حصے، 2.5% کے 4 حصے۔ تو 2.5% کے اگر 4 حصے ہوں تو یہ کل بنتے ہیں 10 حصے۔ ان 4 میں سے 3 حصے، ان 4 میں سے 3 حصے کتنے ہوں گے؟ 7.5%۔ تو یہ جو ہے نا ثلاثۃ ارباع عشر، یہ کل مال کا بنے گا 7.5%، اور یہ جو ہے نا نصف عشر یہ بنے گا کل مال کا 5%، اور یہ جو ہوگا نا ربع عشر یہ بنے گا کل مال کا 2.5%۔ اب یہاں پہ دیکھیں نا ارباع ہے نا، 4 حصے بنائے تھے اگر ہم نے 10 کے، تو ایک حصہ بنا تھا 2.5، 2.5%، 2 حصے بنیں گے 5%، 3 حصے بنیں گے 7.5%، اور 4 حصے بنیں گے 10%۔ تو دیکھیں جو 3 حصے ہیں اس 10 کے وہ کتنے بنیں گے؟ وہ 7.5% بنیں گے۔ اب اس کو آپ سمجھیں کہ حضرت کیا فرما رہے ہیں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ دیکھیں 40 تک اگر ہونا گائیاں تو اس میں تو ایک مسن ہے یا ایک مسنہ ہے، اتنی بات تو کلیئر ہے۔ اب 40 کے بعد اب ہم تصور کر لیتے ہیں کہ بالفرض 41 گائیاں ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ دیکھیں 41 گائیاں ہیں، تو آپ یہ جو ایک گائے ہے، یعنی 40 کے بعد 40 میں تو ایک مسن اور ایک مسنہ ہو گیا نا، اب اس کے بعد ایک گائے بڑھ گئی ہے۔ اب وہ جو ایک گائے بڑھ گئی ہے وہ 40 حصوں میں سے ایک حصہ ہے، تو جب وہ 40 حصوں میں سے ایک حصہ ہے تو 40واں حصہ بنتا ہے 2.5%۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے مسن یا مسنہ کا 2.5% جو قیمت ہوگی وہ ہم نے زکوٰۃ میں دینی ہے۔ ایک مسن اور ایک مسنہ تو دینا ہی ہے، اور پھر اس کے آپ نے کل ریٹ لگوا لینا مسن اور مسنہ کا۔ بالفرض اس کا ریٹ لگ جاتا ہے 1 لاکھ روپیہ، 1 لاکھ روپیہ ریٹ لگا ہے، تو اس کا جو 40واں حصہ ہے 2,500 روپے، وہ آپ نے جو ایک گائے اضافی تھی 41ویں گائے تھی وہ آپ نے اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اور اگر بالفرض آپ یہ سمجھیں کہ وہ 42 گائیاں ہیں، 40 میں تو ایک مسن ہو گیا، اب آپ یہ سمجھیں کہ 40 کے بعد 2 گائیاں بڑھ گئی ہیں۔ جب 2 گائیاں بڑھ گئی ہیں تو ایک گائے میں 40واں حصہ لازم ہوا تھا، اور دوسری گائے میں بھی 40واں حصہ لازم ہوگا، تو 40واں حصہ تھا 2.5%۔ جب 2 گائیاں ہیں تو 2.5 جمع 2.5 یہ بنے گا 5%۔ اسی طریقے سے اگر 3 گائیاں بڑھ جاتی ہیں تو 3 گائیاں بڑھ جاتی ہیں تو آپ یہاں پہ پھر 2.5% بڑھا دیں، تو 5% تھا 2 گائیوں میں، 3 گائیوں میں ہو جائے گا 7.5%۔ بالفرض ہم یہ کر لیتے ہیں کہ 4 گائیاں بن جاتی ہیں، جب 4 گائیاں بن جاتی ہیں تو آپ یہاں پہ 10% کر دیں۔ اسی طریقے سے اگر 5 گائیاں بڑھ جاتی ہیں تو آپ یہاں پہ 2.5% اور بڑھا دیں۔ جتنی گائیاں بڑھتی جائیں گی آپ اس میں 2.5% کر کے بڑھاتے جائیں گے، کہاں تک؟ 60 تک۔ جب 60 ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد چونکہ وہ نصاب تبدیل ہو جاتا ہے، پھر 2 طبیعے اور 2 طبیعے ہوں گے، 2 طبیعے مذکر یا پھر 2 طبیعے مؤنث، پھر اس کے بعد آگے کوئی اختلاف نہیں ہے۔
تو یہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے، لیکن اب یہاں پر یہ بھی سمجھ لیں کہ جو فتویٰ ہے وہ اس قول کے اوپر نہیں ہے۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں کیا جائے گا۔ 40 تک جس طریقے سے 2 مسن اور 2 مسنیں لازم ہوئے تھے، 40 سے لے کے 60 تک یہی نصاب چلے گا۔ اس کے بعد 59 تک جب 60 ہو جائیں گے تو پھر 2 طبیعی اور 2 طبیعی ہوں گے۔ 40 41 سے لے کے 59 تک یہاں پر کچھ اضافی رقم لازم نہیں ہوگی، اور فتویٰ بھی صاحبین رحمۃ اللہ علیہ کے ہی قول پر ہے۔ اب عبارت دیکھ لیں ذرا، فرما رہے فَإِذَا زَادَتْ عَلَى الْأَرْبَعِينَ، اور جب جانور بڑھ جائیں 40 سے اوپر، وَجَبَ فِي الزِّيَادَةِ بِقَدْرِ ذَلِكَ، تو واجب ہوگا اضافے میں اسی کی مقدار 60 تک امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ فَفِي الْوَاحِدَةِ، اگر ایک بڑھ جائے گا تو اس میں مسنّے کے 10ویں کا چوتھائی لازم ہوگا، کیونکہ جو ایک جانور ہے وہ ایک جانور کتنے 40واں حصہ ہے۔ جب وہ 40واں حصہ ہے تو پھر ربع عشر لازم ہوگا۔ ربع عشر بھی کیا ہوتا ہے؟ وہ 40واں حصہ ہی ہوتا ہے، اور 40واں حصہ ہوتا کتنا ہے؟ وہ 2.5% ہوتا ہے، جو کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ وفی الاثنین نصف عشر مسنہ، اور اگر 2 بڑھ جائیں گے تو پھر مسنہ کے عشر کا نصف لازم ہوگا۔ مسنہ کے عشر کا نصف کتنا ہے؟ وہ 5% ہے، جو کہ میں نے آپ کو یہاں پہ بتا دیا ہے۔ 2 ہوں گے تو پھر آپ نے ایک مسنہ کا 2.5% جمع 2.5%، 5% آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اور اسی طریقے سے وفی الثلاث، اور اگر 3 بڑھ جاتے ہیں تو ثلاثۃ و ارباع عشر مسنہ، تو عشر 10، ارباع اس کے جو 4 حصے ہیں، 4 میں سے 3 حصے، 3/4 حصے 10ویں کے، یعنی یہ 7.5% ایک مسنہ کا، یہ آپ نے زکوٰۃ میں دینا لازم ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ آگے بڑھاتے جائیں گے 60 تک۔ یہ کون فرماتے ہیں؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ وقال ابو یوسف محمد رحمہ اللہ تعالیٰ لا شیء فی الزیادۃ، صاحبین فرماتے ہیں کہ جو اضافہ ہوا ہے 40 سے اوپر یہاں 60 تک، مطلب ایکم 60 تک، یہاں تک اس میں کچھ بھی لازم نہیں ہوگا، اور جب 60 ہو جائیں گے فیکون فیہا طبیعان و طبیعتان، تو 60 میں تو 2 طبیعی یا 2 طبیعی ہوں گے، اور 70 میں 1 مسنہ اور 1 طبیعہ ہوگا، اور 80 میں 2 مسنے ہوں گے، اور 90 میں 3 طبیعے ہوں گے، اور 100 میں کیا ہوگا؟ 2 طبیعے اور 1 مسنہ۔ وعلی ھذا یتغیر الفرض فی کل عشر من طبیع الی مسنۃ، اسی طریقے سے فرض تبدیل ہوتا رہے گا ہر 10 میں کسی طبیعہ سے مسنہ کی طرف، کیونکہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 30 میں طبیعہ ہے، 40 میں مسنہ ہے، تو جب 30 ہوگا تو آپ نے ایک طبیعہ کر دینا ہے، 40 ہوگا تو طبیعہ کو آپ نے مسنہ میں شفٹ کر دینا ہے، جب 50 ہو جائے گا تو پھر اسی طریقے سے آپ ایسے ہی آخر تک بڑھاتے جائیں گے، جتنے مرضی جانور یہ بڑھتے رہیں۔ والجوامیس والبقر سواء، آگے فرمایا جوامیس، یہ جاموس کی جمع ہے، بھینس کو کہتے ہیں، بھینس اور گائیاں برابر ہیں، تو اس میں یہی ترتیب ہے، چاہے بھینس ہو تو تب بھی آپ نے بھینس کا جو کٹا ہے وہ 1 سال والا کٹا دوسرے سال میں لگا ہو تو ہم اس کو کہیں گے وہ یہ طبیعی ہے، اور اگر 2 سال کا کٹا ہے تیسرے میں لگا ہے تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ مسنہ ہے۔ تو جس طریقے سے گائیوں میں ہم نے طبیعہ اور مسنہ لازم کیا تھا، اس ترتیب سے بالکل اسی ترتیب سے ہم بھینس کے اندر بھی یہ طبیعہ اور مسنہ کو ہی لازم قرار دیں گے۔